کیا آپ جانتے ہیں انسان بوڑھا کیوں ہوتا ہے؟ اسلام اور سائنس کی نظر میں اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں مارتا ہے اور بعض کو تم میں ناکارہ عمر کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ بڑھاپا کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی نہ جانے، بے شک اللہ بڑے علم والا اور قدرت والا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 70۔ سائنس کی نظر میں حیاتیات کی شاخ جیرونٹولوجی سے تعلق رکھتا ہے، جسے ہم عام طور پر نہایت آسان فہم میں بڑھاپا، ڈھل جانا یا ایجنگ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے بڑھاپے کی تعریف کو سمجھا جائے کہ بڑھاپا یا ایجنگ کہتے کسے ہیں۔ بڑھاپے کو ہم ایسے بیان کر سکتے ہیں کہ طبعی یا جسمانی خدوخال میں ایسی تبدیلیاں جو تمام جانداروں میں رونما ہوتی ہے، لیکن اس کی ترتیب اور اصول سارے لوگوں میں باہم مشترک ہوتے ہیں۔ ایسے بھی ممکن ہے کہ کسی انسان میں اس کی شرح کم ہو اور کسی میں زیادہ۔ اس حساب سے اس میں نمایاں فرق پایا جا سکتا ہے۔ کازنگ آف ایجنگ، بڑھاپے کے موجب یا وجوہات۔ سب سے پہلے اس کی بنیادی 2 وجوہات ہی کا سائنس پتہ لگا چکی ہے، جن کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ الف، جینیٹکس، علم جینیات، موروثیت کی سائنس۔ بڑھاپے کا خفیہ کوڈ ہمارے ڈی این اے کے مالیکیول میں پڑا ہوا ہے، جو کسی بھی متعین مرحلے میں جا کر بڑھاپے کا سبب بنتا ہے۔ اگر آپ سائنس کے طالب علم ہیں تو اس کی اصل وجہ خلوی چکر یا سیل سائیکل ہے، جس سے بار بار سیل اپنے آپ کو تقسیم کرتے کرتے بہت سست ہو جاتا ہے اور اس سیل میں موجود ٹیلومیرس کی سائز کم ہو کر رہ جاتی ہے، جو آخر کار بڑھاپے کا سبب بنتا ہے۔ کیونکہ مائٹوسس عمل تقسیم در تقسیم اس سارے عمل کے پیچھے کار فرما پایا جاتا ہے، اس کو ہم پہلی وجہ یا پرائمری کاز آف ایجنگ کہتے ہیں۔ جیسے ڈی این اے بڑھاپے کے دوران گھائل ہو جاتا ہے، سیل کے آس پاس کی جھلیاں یا میمبرینز اور انزائمز میں تبدیلیاں، نظام ترسیل درہم برہم یا مالفارمیشن ان ٹرانسپورٹ سسٹم آف آئنز اینڈ نیوٹرینٹس وغیرہ، سیل کے مرکزی نیوکلیس میں پڑے کروموسومز میں کئی تبدیلیاں مثلاً فریگمنٹیشن، شرنکیج اور کلمپنگ شامل ہیں۔ بے، انوائرمنٹل امپیکٹس، ماحولیاتی عناصر، عوامل اور ان کے اثرات۔ کسی بھی جاندار کے گرد و نواح کو اس کا ماحول تصور کیا جاتا ہے، جو جاندار اور بے جان دونوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ماحول کو بڑھاپے کی ثانوی وجہ یعنی کہ سیکنڈری کاز سمجھا جاتا ہے، جس کی ایک زبردست مثال آپ 2 جڑواں بچوں کو 2 مختلف ماحول میں رکھ کر اس تجربے کو بہترین دہرا سکتے ہیں کہ ان میں کون جلدی بوڑھا ہوتا ہے اور کون دیر سے، لیکن یہ ثانوی وجہ قابل روک تھام یعنی کہ پریونٹیبل ہوتی ہے، اور پرائمری وجہ نمبر الف کو ہم کنٹرول یعنی کہ قابو میں نہیں کر سکتے۔ دال، پروسیس آف ایجنگ، بڑھاپے یا ڈھل جانے کا عمل، طریقہ۔ اس کی سادہ تعریف یہی بنتی ہے کہ جسمانی خدوخال میں بتدریج رونما ہونے والی تبدیلیوں کو بڑھاپا یا ایجنگ کہا جاتا ہے، جس میں اس کی مثبت شناخت وقت کے ساتھ اعضاء میں گھٹاؤ اور عضلاتی نظام میں تسلسل کے ساتھ کمی کا رونما ہونا اور ان کے افعال کا سست یا کم پڑ جانا۔ جیم، سائن آف سمپٹمز، سائن اینڈ سمپٹمز آف ایجنگ، بڑھاپے کی علامات۔ سب سے پہلے توانائی میں کمی، نیند میں تبدیلی، یادداشت کا کم پڑ جانا، جلد اور بالوں میں تبدیلیاں جیسے جھڑیاں پڑ جانا، آنکھوں کے گرد ہلکے، جلد پر بھورے نشانات، جلد میں لچک کا ختم ہو جانا، قوت سماعت اور بصارت کا کم پڑ جانا، جنسی طور پر بانجھ پن ہو جانا، چھوٹے پیشاب میں مسائل، حیض یا ایام ماہواری میں تبدیلیاں، پیٹ کا بڑھ جانا اور وزن کم نہ کر سکنا، ورزش نہ کرنا، تمباکو نوشی، چربی کی زیادتی وغیرہ بنیادی علامات ہیں۔ نوٹ یعنی اشارہ، کریم وغیرہ استعمال کر کے بڑھاپے کی سیکنڈری وجوہات کو تو روک سکتے ہیں، لیکن پرائمری وجوہات کو ہم روکنے سے بے بس ہیں، کیونکہ یہ فینوٹیپک بلکہ جینوٹیپک ہیں، اور ان ساری وجوہات سے دوسری نظر اور ساری وجوہات سے بالا تر
اگر ہم اللہ کے نظام کو دیکھیں تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سمجھایا ہے کہ ہم تمہیں بچہ بناتے ہیں، کمزور اور ناتواں، پھر ہم تمہیں طاقتور بناتے ہیں اور ہر چیز پر غالب، جیسا کہ جوانی کی عمر، اور اس کے بعد ہم تم سے حافظہ اور طاقت لے لیتے ہیں اور تمہیں بچے ہی کی طرح دوبارہ سے کمزور بنا دیتے ہیں، یعنی کہ بڑھاپا۔ تو دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں 1400 سال پہلے ہی قرآن میں اچھی طرح سے سمجھا چکا ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ہم اگر عقل سے استعمال کر کے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اللہ کی باتوں پر یقین لائیں، ایمان لائیں، تو ہمیں یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول نے پہلے ہی سمجھا دیا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ ہم سائنس پر یقین رکھتے ہیں اور کئی 100 سالوں بعد جا کے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ لگ رہا ہے۔ تو دوستوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل معلومات کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔